ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قابل قدر سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور دینی جذبہ رکھنے والی پردہ نشین اسلامی خواتین، آج کے خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے ماہ ربیع الاول کی شرعی حیثیت۔ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے اور آج کے دن نام نہاد مسلمان شریعت کے نام دے کر، دین کے نام دے کر ایک ایسا عمل کرتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس عمل کا شریعت سے کوئی سروکار نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا ایک خیال ہے، یہ سوچ ہے کہ اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والے جو ہیں وہ لوگ یہ کرتے ہیں، جبکہ صحیح معنی میں وہ لوگ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، کیونکہ جو شریعت کے دشمن ہو، جو اللہ اس کے رسول کے تعلیمات کے دشمن ہو، وہ اللہ اس کے رسول کے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی خطبہ جمعہ میں ہم یہ سمجھیں گے کہ اس مہینہ سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا ہے، اس مہینے کی شرعی حیثیت کیا ہے، کون سا عمل ہمارے لیے
اس میں خصوصی ہے، یہ ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے جو طریقہ ہے اس طریقہ کو اختیار کریں گے، اللہ اس کے رسول نے جو منہج اس کے لیے انتخاب کیا ہے، اللہ نے چن کر دیا ہے، اس کو اپنائیں گے، چاہے وہ عبادت کے معاملے میں ہو، چاہے وہ معاملات میں ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کے لیے ہو، چاہے وہ حقوق کے ادائی کے معاملے میں ہو، چاہے وہ رشتہ داری نبھانے کے معاملے میں ہو، چاہے عید اور بقرعید منانے کے معاملے میں ہو، چاہے وہ جنازہ اور میت کا معاملہ ہو، چاہے ولادت عقیقہ معاملہ ہو، چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، ہماری زندگی میں جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، ان تمام چیزوں میں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھے ہو یا جوان ہو، غریب ہو یا امیر ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، سب کے لیے یہ حکم ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کی پابندی کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو آگے اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی ہے یدخلہ جنات تجری، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسے باغات میں، ایسی جگہ میں، ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور اس جگہ وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے ہمیں وہ جنت ملے گی، ہمیشہ ہمیش کے لیے، لا انتہا۔ اس کے بعد نہ ہمیں موت آئے گی، نہ وقت اور عرصہ اور زندگی ختم ہوگی، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جنت میں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں میرے بھائیوں، اسلامی خواتین، اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے، عظیم نعمت، جس نعمت کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی اچھی چیزیں نہ ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ ہمارے کانوں نے سنا ہے، نہ ہمارا دل سوچ سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے، اتنی اچھی اچھی چیزیں اس جنت میں اللہ نے رکھا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس جنت میں ہم جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا داخلہ اس جنت میں ہو جائے، تو میرے بھائیوں، میری مائیں اور بہنیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر ایک معاملے میں، نماز کے معاملے میں ہماری ماں بہنیں ہیں، پردہ کے معاملے میں ہو، شوہر کی خدمت کے معاملے میں ہو، بچوں کی تربیت کے معاملے میں ہو، پڑوسیوں کے ساتھ رہن سہن اور سلوک کے معاملے میں ہو، ہم تمام کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے، تب ہمارے لیے انشاءاللہ یہ خوشخبری جو ہمیں سنائی گئی ہے یہ نصیب ہوگی، یہ جنت میں ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی، بڑی کامیابی ہے، اس سے کوئی بڑی کامیابی ہو ہی نہیں سکتے۔ آج ہم میرے بھائیوں کسی چیز میں ہم لگتے ہیں، پڑھنے والے جو پڑھائی پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، جب کوئی ایک منزل تک پہنچتے ہیں، انہیں کامیابی ملتی ہے، انہیں کتنی خوشی ملتی ہے، ان کو پوچھئے۔ ایک تاجر جو تجارت کرتے ہیں، جب تجارت میں اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہوتے ہیں
انہیں کیا خوشی ملتی ان سے پوچھئے. یہ معمولی ادنا ادنا کامیابی ہے. آخرت کی کامیابی، جنت حاصل ہو جانا، جنتی بن جانا، یہ عظیم کامیابی ہے. جب یہ کامیابی ہمیں ملے گی تو ہمیں کیا خوشی محسوس ہوگی اور ہم کتنے زیادہ خوش ہوں گے ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہمارے دل میں وہ خواہش ہونی چاہیے، وہ شوق ہونا چاہیے، وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جنت ملے، ہم جنت میں جائیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ایسے ہمیں پابندی کرنی پڑے گی. ظاہر بات ہے کہ ہم آخرت میں اتنی عظیم چیز حاصل کریں گے تو اس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی. خواہشات کی قربانی، مرضی کی قربانی. اور جس دور میں ہم ہیں، اللہ اس کے رسول کی ہم اطاعت کریں گے، بہت ساری پریشانیاں آئیں گی، دقتیں آئیں گی. ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، بلائے طاق میں رہتے ہوئے ہمیں صحیح راستے پر چلنا ہے. یہ ہمارے لیے اس آیت کریمہ میں ایک پیغام ہے. اور آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے. ذرا غور سے سنیے. اگر اس آیت کریمہ کو، جو 2 آیت ہے، ہم صحیح سے سمجھ لیں اور اپنے زندگی کو اس کے مطابق ڈھال دیں تو یقیناً ہم انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. آگے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، چاہے کاروبار تجارت کے معاملے میں، چاہے نماز کے ادائیگی کے معاملے میں، چاہے حقوق کے ادائیگی کے معاملے میں، چاہے تجارت کے لین دین میں، چاہے کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ نے منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، لیکن اپنے معمولی فائدے کے لیے، اپنے خواہشات کے پوری کرنے کے لیے، اس دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے، اگر وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے بہت بڑی وعید سنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، آگے انجام بتایا يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے. جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، شرک کفر کے حد تک پہنچ جائیں گے اور وہ اسی حالت میں بغیر توبہ کیے اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا نارن خالدن فیہا، وہ جہنم میں جائے گا، اور اگر مشرک ہے تو ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا. تو میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے اسلام کی جو تعلیم ہے اس میں یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں، اطاعت کریں، اور نافرمانی سے، روگردانی سے اور اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی کرنے سے ہم اللہ سے ڈریں، اس سے بچیں، پوری کوشش کریں. یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے. اسی طرح سے ہماری زندگی میں اسلام کی تعلیم ہے اللہ اس کے رسول کی ہم اطاعت کریں گے، نافرمانی سے بچیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام اللہ اس کے رسول کے فرما برداری کرنے میں 100% کھڑے تھے. ہر ایک عمل پر مکمل طور پر پابندی سے عمل کرتے تھے، ہر ایک حکم کو سراخوں پر رکھتے تھے، اور کوئی ایسا حکم نہیں تھا جو عمل نہیں کرتے تھے،
کوئی ایسے نافرمانی نہیں تھی جس سے وہ بچتے نہیں تھے، بلکہ ہر طرح کے نافرمانی سے بچتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں اعلان کر دیا رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے دنیا ہی میں اعلان کر دیے کہ صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی مکمل فرما برداری کی اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے مکمل طور پر بچے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کامیابی دی کہ دنیا ہی میں اعلان کر دیا کہ یہ سب سے ہم راضی ہیں اور سب جنتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہا کہ اگر لوگ ویسے ایمان لے آئے جیسے اے صحابہ کرام آپ لوگ ایمان لائے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو صحیح راستے پر ہوں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر کوئی صحابہ کرام کے جیسے ایمان نہیں لائیں گے، وہ اعراض کریں گے، وہ پیرا روی کا شکار ہو جائیں گے، غلط راستے پہ چلنے لگیں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی لوگ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے، مخالفت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تمہارا جو عمل ہو ویسے ہی عمل ہو جیسے صحابہ کرام کا عمل تھا۔ صحابہ کرام کا عمل کیسے ہوا کرتا تھا، صحابہ کرام نے کیا عمل کیے، ہمیں عمل کرنے کے لیے یہ جانکاری لینا اور سمجھنا، علم حاصل کرنا ہمارے لیے اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ معیار بتایا کہ ہم وہی عمل کریں گے اور ویسے ہی عمل کریں گے جیسے صحابہ کرام کرتے تھے۔ اور ایک حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں، نیکی اور اچھائی کے معاملے میں، تقوی اور پرہیزگاری کے معاملے میں، اللہ اس کے رسول کے حق ادائیگی کے معاملے میں سب سے بہتر زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میرا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کرام اور تابعین کا زمانہ ہے۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے جو سب سے بہتر زمانہ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جس زمانے میں تھے وہ زمانہ سب سے اچھا زمانہ رہا، اور اس کے بعد صحابہ کرام اور تابعین جو تھے یہ اس کے بعد کا زمانہ یہ بھی خیر القرون میں بہتر اور اچھا زمانہ تھا، نیکیوں کے معاملے میں، تقوی اور پرہیزگاری کے معاملے میں۔ اور اس کے بعد پھر جو تابعین اور تبع تابعین تھے، تیسرا مرحلہ، وہ لوگ اچھے لوگ تھے، خیر القرون میں آتے ہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہتر زمانہ ہے، اللہ والوں کا زمانہ ہے، متقیوں کا زمانہ ہے، نیک لوگوں کا زمانہ ہے۔ وہ کتنے ہیں؟ 3 زمانہ، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے زمانہ، پھر صحابہ اور تابعین کا زمانہ، اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانہ۔ اور اس کے بعد جو ائمہ کرام آئے، ائمہ دین آئے، سلف صالحین رہے، اس میں بھی بہت اچھے اچھے لوگ گزرے ہیں، وہ بھی اچھے زمانے تھے۔ ان تمام تفصیلات میں آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ، صحابہ کرام کے زمانہ، تابعین کے زمانہ، تبع تابعین کے زمانہ، کہیں بھی آپ ماہ ربیع الاول کے معاملے میں کوئی خصوصی عمل کا ذکر نہیں پائیں گے۔
یہ جو مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے بھی نہیں ہے. یہ مہینہ جیسے رمضان مہینے کے الگ سے خصوصی فضیلت ہے، اور ایسے کوئی خصوصی اس مہینے کی فضیلت نہیں ہے. جیسے حرمت والے مہینے اور رمضان کے علاوہ کے تمام مہینے عام مہینہ ہے، ویسے ہی ماہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. اس مہینے میں دو عظیم واقعہ پیش آیا ہے. وہ واقعہ ہمارے لیے ایک عبرت اور نصیحت کا ذریعہ ہے. اس سے ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں پیدا ہوئے، اور دوسرا اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اب آئیے ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے تاریخ کے بارے میں بڑا اختلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ نبی بننے والے تھے، آپ کا اتنا اونچا مقام ہونے والا تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا. اور اس زمانے میں اتنا اہتمام بھی نہیں ہوتا تھا کہ جنم تتھی بنایا جائے یا وہ ڈیٹ لکھ کے رکھا جائے. کسی کا ہوتا لکھتے تھے، کسی کا نہیں لکھتے تھے، اتنا اہتمام نہیں تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ پیدائش کے بارے میں مورخین کے درمیان بڑا اختلاف ہے. لیکن اکثر جو مورخین ہیں، اکثر تاریخ کی کتاب کے لکھنے والے جو ہیں، اور اکثر روایت کے حوالے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، زیادہ راجح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. یہ زیادہ راجح ہے. جو لوگوں نے مشہور کیا ہے 12 ربیع الاول، یہ اتنا اعتبار والی تاریخ نہیں پیدائش کی، اور اکثر مورخین نے اس کو اعتبار نہیں کیا ہے. اکثر نے 9 ربیع الاول کی تاریخ کو اعتبار کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور 12 ربیع الاول کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے وفات ہوئے. اگر کوئی 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی خوشی مناتا ہے، جبکہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، شریعت نے اس سے منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ گزرا، صحابہ کرام کے زمانہ گزرا، تابعین کا زمانہ گزرا، تبع تابعین کا زمانہ گزرا، ائمہ دین کا زمانہ گزرا، خود عرصہ گزر گیا، کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی خوشی منائی جاتی تھی، جشن عید میلاد النبی منایا جاتا تھا. کہیں اس کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا، کہیں اس کا ذکر نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کرام محبت کرتے تھے، ازواج مطہرات محبت کرتی تھی، اور جو خلفائے راشدین محبت کرتے تھے، وہ محبت ہم نہیں کر سکتے. آپ کی محبت میں ساری چیزیں ان لوگوں نے لٹا دی. بہرحال تو پھر یہ کب سے شروع ہوا؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، ائمہ دین کے زمانے میں بہت زمانوں تک نہیں تھا اس کا کوئی ذکر، تو کب شروع ہوا؟ یہ شروع ہوا 600 سال بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 600 سال بعد ایک بادشاہ تھا، ایک عیاش پرست بادشاہ تھا جس کا نام تھا مظفر الدین اربل. انہوں نے اپنے طرف سے 12 ربیع الاول کے دن جشن منانے کا اپنے حکومت میں اعلان کر دیا. اور وہ کیسے انسان تھا؟ ناچنے گانے والوں کی ٹیم بلاتے، بازار لگاتے، لوگوں کے بھیڑ لگاتے، دعوتیں کراتے، اور ناچنے والوں کے ساتھ وہ خود ناچتا تھا. ایسا انسان تھا وہ. اور وہ پہلی مرتبہ عید میلاد النبی منایا تھا. اب خود سوچ سکتے ہیں کہ اس عمل کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے. اور اسی زمانے میں ایک کذاب جھوٹا جو سلف صالحین کے خلاف وہ زہر اگلتا تھا،
برائی کرتا تھا, نیک لوگوں کو غلط کہتا تھا. ایک ایسا انسان تھا جس کا نام ابو الخطاب عمر بن حسین, جو ابن وحیہ کلبی سے مشہور تھا, اس نے فتویٰ دیا کہ میلاد النبی منانا چاہیے. میلاد النبی منانے کے فتویٰ دینے والے کیسے انسان؟ بالکل جھوٹا, کذاب, شریعت کے نہ جاننے والا, شریعت کے جاننے والوں کی برائی کرنے والا, ایسے انسان نے فتویٰ دیا. اور شروع کرنے والا ناچنے گانے عیاش کرنے والے شخص نے شروع کیا. اور چلتے چلتے آج بہت سارے ایسے نام نہاد لوگ ہیں جو اس کو بناتے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بلکہ اس میں بہت سارے نقصانات ہیں. کیا نقصانات ہیں؟ ہمارے دین میں عید میلاد النبی یا اپنے بچوں کی یہ کیا کہتے ہیں جنم دن منانے کا تصور نہیں ہے. کس میں ہے؟ یہ یہودیوں میں, عیسائیوں میں, غیر مسلموں میں, ہندوؤں میں ہے. ہم اپنے بچے تک کا نہیں منا سکتے, اس کی اجازت نہیں ہے. بلکہ بہت بڑی وعید ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اگر ہم اپنے بچوں کے یا اپنے یا کسی اور کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جنم دن منائیں گے تو ہمارا حشر قیامت کے دن مشرکین یہود اور نصارہ کے ساتھ ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید ہمیں سنائی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو اس موقع پر جو عمل ہوتا ہے سارا عمل شریعت کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے درجہ دیا جاتا ہے, یہ شرک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگائی جاتی ہے, پکارے جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, آ گئے ہیں, سب سلام بھیجیے, مٹھائی دیجیے. یہ بھی شرکی عمل ہے, کفری عمل ہے, کیونکہ جو انتقال کر جاتے ہیں وہ دوبارہ دنیا میں آ نہیں سکتے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں تو ہمارا عقیدہ غلط ہے اور ہم گمراہ ہیں. اس کے علاوہ اس موقع پر جو بھیڑ لگائی جاتی ہے, اس میں جو نعتیں نظمیں بجائے جاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ باجے, میوزک, ڈی جے کا جو اہتمام ہوتا ہے, اس کے بارے میں تو بہت بڑی وعید ہے. گانا باجا, یہ باجا جو بجاتے ہیں ایسے خطرناک باجا ہوتے ہیں میلاد النبی کے موقع پر جو نام نہاد مسلمان بناتے ہیں کہ آپ سنیں گے آپ کا کان بکا پڑ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ وہ حدیث آپ سنے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تھے, کہیں باجے کی آواز آئی, آپ نے اپنے انگلیوں کو کان میں ڈال لیا اور دور تک انگلیوں کو کان میں ڈالے ہوئے گئے, اور جب دور چلے گئے تب اپنے ساتھی سے پوچھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ کیا اب بھی آواز آ رہی ہے؟ کہا کہ نہیں. تب اپنے کان سے انگلیاں ہٹائے. اب اس کی محبت کے دعویٰ کرنے والے, اس کی اطاعت کے دعویٰ کرنے والے ڈی جے لے کر ناچے بجائے, یہ شریعت ہو سکتی ہے, دین ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی بہت ساری باتیں ہیں جو وقت نہیں کہ ہم بتائیں. خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر ایک معاملے میں اللہ اس کے رسول کی ہم اطاعت کریں اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمارا عمل بھی وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا عمل تھا, صحابہ کرام کا طریقہ تھا, اور خیر القرون میں جو لوگ تھے ان لوگوں کا جو طریقہ تھا. یہ جو لوگ مناتے ہیں بہت بات کا ہے, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ اس میں بہت ساری خرابی ہے, برائی ہے, شریعت کے خلاف عمل ہے. اس لیے نہ ہمیں ان چیزوں میں شریک ہونا ہے, نہ ساتھ دینا ہے, نہ ایسے لوگوں کے دعوتوں میں جانا ہے, بلکہ ہمیں ممکن ہو تو ایسے لوگوں کو اچھے انداز میں سمجھا کر ایسے چیزوں سے روکیں, کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شریعت کے جو احکام ہے اس احکام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بدعات, خرافات اور برائیوں سے ہماری حفاظت فرما, صحیح دین پر پوری زندگی قائم فرما, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. اللہ جو بھی تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے, مصیبت میں ہے, ان کی تکلیف, پریشانی, مصیبت کو دور فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انہ جواد ملک بر رؤوف رحیم. حمد و مصلی اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون